ناظرین، رمضان المبارک اپنے اختتام کو آ پہنچا ہے اور ہم سب کو انشاءاللہ جلد ہی عید الفطر کی خوشخبری ملنے والی ہے۔ عید الفطر افطار کا تہوار ہے۔ جس طرح ہم رمضان میں ہر روز روزہ رکھنے کے بعد شام کو افطار کرتے رہے ہیں، اب یہاں پورے مہینے کا افطار ہو جائے گا۔ افطار کا معنی کیا ہے کہ وہ پابندی جو ہم پر رمضان میں کھانے پینے کی تھی، اب ہم اس پابندی سے باہر آ رہے ہیں، گویا ایک طرح سے آزادی مل رہی ہے۔ لیکن کیا مومن ہر چیز سے آزاد ہو جاتا ہے؟ نہیں، مومن کی زندگی تو ساری کی ساری ہی ایک روزہ ہوتی ہے۔ اس کی آزادی بس وہیں تک ہے جہاں اللہ رب العزت نے اس کو آزاد چھوڑا ہے، اور جہاں اللہ نے اس کو روکا وہ وہیں رک جاتا ہے۔ یہی نام ہے مسلمان ہونے کا، اور یہی ہے دراصل اسلام، کہ انسان اللہ کے حکم پر خود کو جھکا لے۔ ایک حدیث میں آتا ہے للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، یفرحہما، جن پر وہ خوش ہوتا ہے، اذا افطر فرح، جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، یعنی ہر روز روزہ کھولنے کے وقت میں اس کو ایک خاص خوشی نصیب ہوتی، اور اسی طرح رمضان کے اینڈ پر جب روزوں کا اختتام ہوتا ہے اور عید کا دن اس کو نصیب ہوتا ہے اور اس دن وہ روزہ نہیں رکھتا بلکہ افطار کرتا ہے، تو یہاں بھی وہ خوش ہوتا ہے اور وہ اس خوشی کو مناتا ہے، اس خوشی کو محسوس کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ خوشی کے موقع پر غم کا اظہار کرے یا خوشی کے موقع پر خوش نہ ہو۔ یہاں مومن کی یہ صفت بتائی گئی ہے کہ وہ اذا افطر فرح، افطار پر خوش ہوتا ہے، اور عید پر بھی مومن خوش ہوتا ہے۔ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے پر خوش ہوگا، یعنی دنیا میں روزہ کھولنے پر اور رب سے ملاقات کے وقت روزہ رکھنے پر۔ اور وہ ملاقات کب ہوگی؟ جب زندگی کا اختتام ہوگا، اور مومن کے لیے وہ وقت بھی خوشی کا وقت ہو جاتا ہے جب فرشتے آ کے اس کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اس کا رب اس سے راضی ہے، تو مومن کے اندر اپنے رب سے ملاقات کا اور زیادہ شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ہم اکیلے بیٹھ کے خوش نہیں ہوتے، ہم اپنی خوشی کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اپنے پسندیدہ لوگوں سے ملتے ہیں، ان کی کمپنی میں خوش ہوتے ہیں، اپنے پیاروں کو یاد رکھتے ہیں۔ ہم نے رمضان میں اللہ سے محبت کرنا سیکھی، کیا اس موقع پر ہم اپنے رب کو یاد نہ کریں گے؟ کیا اس کے بغیر ہی ہماری کوئی خوشی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی لیے رمضان کے مہینے کی جہاں بات کی گئی، وہاں اس کے اختتام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں عطا کی۔ رمضان ایک ہدایت کا موقع تھا، اختتام پر ہمیں اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، تکبیرات پڑھنی ہے۔ چاند رات سے ہی تکبیرات کا آغاز ہو جاتا ہے اور صبح نماز پڑھنے تک مومن اپنی خوشی کا آغاز، خوشی کے دن کی ابتدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور سجدہ کرنے کے ساتھ کرتا ہے، گویا عید کی نماز ادا کرنا وہ اپنے لیے لازم سمجھتا ہے۔ اور پھر یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اگرچہ رمضان کا اختتام ہو رہا ہے، ایک نئی صبح طلوع ہو رہی ہے جو خوشیوں کی صبح ہے، اس کے ساتھ ہی عید کے بعد کے دن وہ اپنی پرانی روش پر نہ لوٹ جائے، وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرے جس میں وہ گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہے، جس میں اس کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو چکا ہے، جس میں اس نے اللہ کی اطاعت کے عہد کیے ہیں۔ اب اس جذبے کے ساتھ وہ نئے سال کا آغاز کرے خوشی کے ساتھ۔ عید کی خوشیوں میں اللہ کو یاد کرتے کرتے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے، تکبیرات بلند کرتے ہوئے ہمیں اللہ کے بندوں کو نہیں بھولنا۔ نماز عید پر جانے سے پہلے ہمیں صدقہ فطر بھی ادا کرنا ہے۔ پھر اسی طرح عید کے دن صاف ستھرا لباس پہننا، غسل کرنا، خوشبو لگانا، اچھے کپڑے پہننا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا اور ان کا اظہار کرنا، یہ بھی پسندیدہ چیز ہے۔ پھر اسی طرح عیدگاہ جانے سے پہلے میٹھا کھانا بھی مسنون ہے، اور اس میں خاص طور پر کھجوریں کھانا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ پھر عیدگاہ جاتے ہوئے راستے میں بھی تکبیرات پڑھنی چاہیے، اور اگر ہو سکے تو پیدل جانا چاہیے۔ پھر اسی طرح جب عید کی نماز پڑھے تو خطبہ غور سے سنے، اللہ کی بڑائی بیان کرے اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز عید ادا کرے، اور اس کے بعد
لوگوں سے میل ملاقات کا سلسلہ جاری رہے، گھر واپس آنا چاہے تو راستہ بدل کر آئے، یہ بھی ایک مسنون طریقہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ایک نئی ایمانی قوت کے ساتھ، نئے عملی حوصلے کے ساتھ زندگی کی جد و جہد میں داخل ہوں گے کہ ہم سب کے سینے نور خدا سے روشن ہوں، مسجدیں اللہ کے ذکر سے آباد ہوں، گھروں میں تقویٰ ہو اور جنت کی تیاری جاری رہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ عید مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔